صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدعا ہے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. خصوصیت کے ساتھ جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ چل رہا ہے، اس پہ پروردگار عالم کا انتخاب ہے کہ ذکر کو کبھی مٹنے نہیں دیں گا پروردگار عالم. کیوں؟ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی پوری قوت کے ساتھ، جو محدود قوت ہے اللہ کے مقابل میں، پوری قوت کے ساتھ جو کچھ بھی وہ قربان کر سکتے تھے، دے سکتے تھے، رضم بقضائہ و تسلیما لعمرہ، ہر چیز کے اوپر وہ تسلیم رہے. اور الحمدللہ ایسی قربانی پوری کائنات میں چھائی ہے کہ جتنی بھی دشمنوں نے کوشش کی تھی اس وقت تک، وہ تمام کی تمام کوششیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں. اور الحمدللہ کل بھی حسین زندہ باد تھا، آج بھی حسین زندہ باد ہے، اور کل بھی حسین زندہ باد رہے گا. اتنی بڑی قربانی دے کر انہوں نے انسانیت کو بچا لیا. قرآن و حدیث و ائمہ معصومین، انبیاء اکرام، رسول، جتنے بھی ان کی خدمات تھے، سب کو الحمدللہ محفوظ کر لیا. ہمارا اس پیغام جمعہ میں آپ حضرات سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے کہ آداب عزاداری کے آداب اور اس کے انشاءاللہ فوائد کے اوپر گفتگو بعد میں کریں گے. کچھ حد تک انشاءاللہ ہم گفتگو آداب کے سلسلے میں کریں، اور دوسرے پیراگراف میں ہماری زیارت عاشورہ کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے. دوستو عزیزو، ضروری ہے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آغا خامنہئی وغیرہ کے پروگرام میں، یا ایران میں جو مراجع کرام وغیرہ کے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ ان لوگوں کے لیے جو بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں مراجع کرام کے اعتبار سے، علماء کرام کے اعتبار سے، ان کے لیے خاص مقام جناب والا بنایا جاتا ہے، تاکہ جو بھی قوم کے ہمارے بچے آئیں یا ہمارے دوسرے برادران مذہب کے اگر آئیں تو آنے کے بعد جب ایک مرتبہ وہ دیکھیں تو دیکھیں کہ ہاں بھائی یہ قوم کے یہ لوگ ہیں، یہ قوم کے بزرگان ہیں. تو علماء ہیں، بڑے بڑے شعراء ہیں، قاری قرآن کریم ہیں، بزرگان قوم ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک الگ اہتمام کے اعتبار سے بیٹھنے کا اہتمام کریں، تاکہ وہ محفل میں جو تزک احتشام آنا چاہیے وہ جناب نظر آئے. یہ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں وہ توجہ کریں. ایسا نہ کر دیں کہ وہ سب کو تقریباً برابر کر دیں، تو وہ پتہ بھی نہیں چلے گا جو باہر کی قوم ہوگی یا جو بچے ہوں گے کہ بھائی سب برابر ہیں. نہیں، یہاں پر کچھ ایسے جو بزرگان ہیں جنہوں نے خدمت دین اسلام انجام دیا ہے اور دے رہے ہیں، ان کے لیے خاص ایسا مقام بنا کے رکھیں، تاکہ یہ بھی ایک ہمارے قوم کا ایک پیغام جاتا ہے. اور جو بھی قوم اپنے رہبران کی، اپنے علماء کی عزت کرتے ہیں، اس قوم کو کبھی کوئی مٹا نہیں پاتا. اس کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی، تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ جو مضمون ہے، مضمون حالات کے اعتبار سے جناب ہونا چاہیے. حالات کے اعتبار سے مراد کیا ہے کہ یہ محرم ہے، اس محرم میں کربلا کی معرفت، امام حسین کی معرفت، شہداء کربلا کی معرفت، ائمہ معصومین کی معرفت، اس کے ساتھ ساتھ جو اخلاقیات ہیں تھوڑا سا اس سے جناب اس کا بھی ہونا چاہیے، تلاوت قرآن مجید. تو مضمون خصوصیت کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. مثال کے طور کے اوپر میں ابھی 2 سال پہلے کی تقریباً بات ہے کہ میں گیا تھا اس لنڈن، تو وہاں پر باقاعدہ مجھے 6 مہینے پہلے مضمون دیا گیا کہ ہمارے بچوں کو اسکول میں ایتھسٹ بنا رہے ہیں، اور اس کے اندر میں ایسے ایسے سوالات وہ بچے ہمارے پوچھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے بھی بس میں نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اس کو جواب دے سکیں. تو آپ اس کے اوپر ذرا کام کر کے آئیے گا، اور اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. تو الحمدللہ میں اس کی تیاری کر کے گیا، اور مجلس میں جو کچھ 1 گھنٹہ موقع رہتا تھا اس میں بیان ہوا. اس کے بعد پھر میں 2 3 گھنٹہ بیٹھتا بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، اور بیٹھ کر ان کے جو کوسچن آنسر ہوتے تھے اس میں ماشاءاللہ سے میں نے کام کیا. 2 3 گھنٹہ ہر روز ان کے ساتھ بیٹھے.
تو کافی حد تک الحمدللہ ان لوگوں کو مضبوطی اپنے دین سے ملی اور سوالات کے جوابات ملے. تو ایک مرتبہ بچہ جو ہے جو بگڑنے والا تھا، جو ہمارا سرمایہ تھا، وہ بگڑنے سے بچ گیا. چونکہ وہ لوگ جو یورپ وغیرہ چلے گئے ہیں ان کو تو ہمارا جو الحمدللہ ایٹماسفیئر ہے یہاں کی اس بڑی نعمت کو آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی نعمت ہے ہندوستان اور پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ. آپ باہر جائیں تو پتہ چلے گا کہ بس صرف محرم کے بعد پھر اس بچوں کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ اسکول میں جو ہم بھیج رہے وہاں بھی عقیدے کا خطرہ ہے، باہر میں بھی اخلاقیات کا خطرہ ہے. تو انسان کچھ پیسے تو کما لیتا ہے مگر بہت کچھ گنوا دیتا ہے. اگر ذرا سا چوک کیا اور امام بارگاہ وغیرہ سے اگر متصل نہیں رہا، مسجد سے اگر متصل نہیں رہا تو وہ سب کچھ جناب کھو دے گا. تو خدمت میں آپ کہہ کریں کہ آج کل یہاں بھی بہت کچھ چالو ہو چکا ہے. یہاں بھی بہت سے ایجنسیوں نے، دشمنان اہل بیت کی جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے اس ٹائپ سے کوشش کیا ہے کہ علماء کو جو ہے جناب والا جو ہے دور کر دیا جائے عوام سے. تو اس لیے اب بہت سے ایسے ذاکرین آ گئے ہیں جو 4-5 مجلس سے رٹی ہوئے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے خواتین بھی جو ان کا کوئی بیک گراؤنڈ کسی نہ حوضے سے ہے نہ کسی مدرسے سے ہے، ان کو 4-5 مجلس سے رٹوا کر بچوں کی طرح ان کو ممبر پہ بیٹھا دیا. تو وہ جس وقت ہمیں مثال کے طور پر علم ملنا ہے یا ہمیں کچھ مضمون کے سلسلے سے ملنا ہے، کچھ معرفت ملنا ہے یا ہمارے علم میں اضافہ ہونا ہے، اس وقت جناب ہم غفلت میں رہ جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی آپ کے یہاں ذاکر یا ذاکرہ عشرہ یا خمسہ پڑھنے کے لیے آئیں تو ان سے 2 مہینہ پہلے، 4 مہینہ پہلے، 6 مہینہ پہلے گفتگو کریں اور مضامین کے سلسلے سے گفتگو کریں اور وہاں کے حالات اور ایٹماسفیئر کے اعتبار سے گفتگو کریں کہ ہمیں مولا متقیان کے لیے بھی سننا ہے، اہل بیت کے لیے بھی سننا ہے، کربلا کے لیے بھی سننا ہے، اور اس ٹائپ کے حالات ہیں ہمیں ان حالات کے سلسلے سے بھی کچھ سننا ہے تاکہ ہمارے بچوں کو باقاعدہ اس کے سلسلے میں کچھ یہاں سے مل سکے. اور اس کے بعد پھر کچھ اس انداز کا ایٹماسفیئر بنائیں وہاں پر جہاں پر مجلسیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ تابوت، علم، یہ سب تمام چیزیں اپنی جگہ پر ماشاءاللہ سے بہت بہترین ہے، اور جتنا کچھ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا کر سکتے ہیں کیجیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پوسٹرز ہوں جس میں قول امام حسین، قول جناب عباس، قول امام علی، قول جناب زینب، جو الحمدللہ آپ کو نیٹ پر سب مل جائے گا. تو جو بھی اخلاقیات کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، اس کو باقاعدہ پرنٹ کروا کے، باقاعدہ ڈیزائننگ کر کے خوبصورت سے خوبصورت بنا کر ایٹماسفیئر میں جناب اس کو چسپاں کروا دے. اب انگلش جاننے والے ہوں تو انگلش، اردو جاننے والے ہوں تو اردو، ہندی جاننے والے تو ہندی، جس لینگویج میں بھی آسان ہو وہاں کی عوام کے لیے. جیسے مراٹھی جاننے والے تو مراٹھی. تو اس علاقے کے امام بارگاہ کے بہار میں اگر کوئی ایک حدیث بھی ان کے ذہن سے ٹکرا گئی اور وہ رہ گئی، بس گئی، تو اس امام بارگاہ میں آنے کے سبب سے وہ ماشاءاللہ سے کہتے ہیں ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. بہت بڑا تقریباً کام ہو جائے گا. اس کے بعد پھر خدمت میں آپ کس کریں کہ بہت ضروری ہے کہ شہزادی نے بہت قربانی دی ہے اسلام کو بچانے کے لیے. تو ہماری خواتین بھی جو مجلس میں آئیں پردے کا بہت خیال رکھیں، چونکہ اس لیے کہ آپ جو آ رہی ہیں تو آپ منسوب ہو رہی ہیں جناب زینب کی طرف، آپ منسوب ہو رہی ہیں جناب فاطمہ زہرا کی طرف. آپ جیسے رہتی ہیں صحیح رہیں، ہماری تو گزارش یہی ہے ہمیشہ. مگر مجلس میں اگر آ رہی ہیں، کالا کپڑا پہن کے اگر آ رہی ہیں تو بہت خیال رکھیے گا اس بات کا کہ چونکہ آپ کی نسبت اب جناب زہرا سے ہو رہی ہے، وہاں پر آپ کی نسبت جناب سکینہ سے ہو رہی ہے، آپ کی نسبت جناب زینب سلام اللہ علیہا و ام کلثوم سے ہو رہی تھی. لہٰذا اتنا پردے کا خیال رکھیے کہ آپ اذیت کا سبب نہ بنے جناب زہرا کے لیے، عزت کا سبب بنے، ذلت کا سبب نہ بنے. تو یہ ہے آداب سید الشہداء کی عزاداری کے سلسلے سے کہ جو آپ کی خدمت میں الحمدللہ ہماری گفتگو آپ کی چل رہی ہے. اب وہ دوسرا پیراگراف جس میں ہم تھوڑا سا اشارہ آپ کی خدمت میں جناب والا کرتے ہیں، زیارت عاشورہ کے فوائد، وہ 18 چیزیں جو عظیم ترین چیزیں ہیں اور ہمیں میسر ہوتی ہیں زیارت عاشورہ پڑھنے کے سبب سے، ورنہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے اور ہم اتنا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ جتنا اللہ نے اس زیارت میں
ہمیں دلوانے کے لیے ہماری زبان سے نکلوا دیے ہیں جملے۔ اب آئیے 7واں جملہ جو زیارت کا ہے، جس میں ہم اور آپ بولتے ہیں یا ابا عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیک لقد عظمت الرضیۃ و جلت مصیبتہ، کہتے ہیں آپ کی مصیبت میری مصیبت ہے اور آپ شجر ہدایت ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ہماری اوقات کیا، مگر اس دعا کے اندر میں اللہ نے امام حسین کے غم کے ساتھ ہمیں ملوا دینے کی بہت بڑی عنایت کی ہے دوستو عزیزو، ورنہ ہم کہاں، ہماری اوقات کیا۔ یعنی آپ کی جو مصیبت ہے وہ میری مصیبت ہے۔ اس کے بعد پھر زیارت عاشورہ میں جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں بالبراءۃ منہم واللعنۃ علیہم، دیکھیں ہمیشہ تبرع اور تولی ساتھ ساتھ میں چلتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ تبرع نہ ہو اور تولی چلے، نہیں، ممکن نہیں ہے۔ جب مسلمان اللہ بنانا چاہتا ہے تو کہتا ہے پہلے کلمہ پڑھو، تو کلمہ میں کیا پڑھتا ہے؟ پہلے تبرع کرتا ہے، وہ لا الہ، یہ لا الہ کا جو لفظ ہے الا اللہ بعد میں بولتے ہیں، وہ لا الہ تبرع ہے، کوئی خدا نہیں ہے، یعنی کہ فرعون خدا نہیں ہے، حامان خدا نہیں ہے، شداد خدا نہیں ہے، نمرود خدا نہیں ہے، یہ ظالم خدا نہیں ہے، یہ پیسہ خدا نہیں ہے، یہ سورج خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ جب پہلے اس کا انکار کرو، اس کے اوپر تبرع کرو، بعد میں کہو الا اللہ۔ تو آپ نے غور فرمایا، آپ نے دیکھا کہ دوستو عزیزو یہاں پر خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ کتنا بڑا معاملہ ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ پروردگار عالم تحفے کی شکل میں زیارت عاشورہ کے ذریعے سے کرے۔ پہلے براہت کرو، اب تلاش کرو اللہ کے دشمن کون کون ہے، پہلے دشمن کا انکار کرو پھر کہو الا اللہ، اب تلاش کرو رسول کا دشمن کون کون ہے، پہلے اس کے ساتھ براہت کرو، پہلے اس کا انکار کرو، پہلے اس کے اوپر لعنت بھیجو، بعد میں کہو محمد رسول اللہ۔ اسی طریقے سے امام حسین کو اگر چاہنا ہے اور اگر مولا علی کو بھی چاہنا ہے، فاطمہ زہرا کو چاہنا، تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا ان کے دشمن کون کون ہیں، اور جو دشمن ہیں ان کے اوپر پہلے براعت کیجئے، لعنت بھیجیے، پھر کہیے اشہد ان امیر المؤمنین السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے اس وقت تک ویلڈ نہیں ہونے والا ہے۔ اس کے بعد پھر ہے جو نواں تحفہ ہے اس زیارت عاشورہ کے اندر، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، 100 مرتبہ کہا۔ آپ نے غور فرمایا، 100 مرتبہ کہا کہ لعنت ہو اس کے اوپر کہ جو اس نے سب سے پہلے ظلم کون ہے، وہ اول مظلوم۔ وہ کون ہے مظلوم اس کائنات کا؟ جناب آدم آئے، جناب آدم کے سامنے کوئی آدم نہیں کھڑا ہوا، جناب نوح آئے، جناب نوح کے سامنے کسی نے نہیں بولا کہ ہم نوح ہیں، جناب ابراہیم کے سامنے کسی نے نہیں کہا کہ ہم ابراہیم ہیں، مگر دوستو رسول کے سامنے بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا کہنے کے لیے ہم رسول ہیں۔ مگر افسوس، صد افسوس، مولا کائنات کے سلسلے میں ایک مرتبہ خلافت کے لیے لوگ خلیفہ بن کر مولا کائنات کے مقام کو غصب کرنے کے لیے، خلافت کو غصب کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اول مظلوم کائنات مولا متقیان ہے۔ اب 100 مرتبہ بولا ہے کہنے کے لیے، تو اس لیے تاکہ وہ جو ظلم ہوا ہے میرے آقا میرے مولا کے اوپر، اس کو صحیح طور کے اوپر ہم دنیا والوں کو جناب والا سمجھا سکے، بتا سکے۔ اس کے بعد پھر دوستی کیسی، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، تو انی سلم لمن سالمکم، یہاں پر ہم آہنگی اپنے گروپ میں شامل کروایا ہے اللہ نے کہ ہمیں ہماری کیا حیثیت تھی، مگر میرے زبان سے کہلوایا ہے کہ آپ کی صلح میری صلح ہے، تو ہم آپ کی صلح کے، آپ کے محبت کے ذریعے سے، آپ کے سلم کے ذریعے سے ہم آپ کے قریب ہو رہے ہیں، چونکہ آپ کا غم میرا غم ہے، آپ کی خوشی میری خوشی، آپ کی خوشی میری خوشی ہے۔ ولی لمن والاکم، جہاں پر اس انداز کا بھی جناب ارشاد ہوا۔ اس کے بعد پھر 11ویں نمبر پر وحرب لمن حاربکم،
جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. ہم اس سے جنگ کریں گے, ہم اس سے نفرت کریں گے جو بھی آپ سے جنگ کرے گا. آپ نے غور فرمایا, یہاں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بس ان سے بھی محبت ہے ان سے بھی محبت ہے, تو کہتے بزم حق و باطل میں یہ بات نہیں اچھی, ان سے بھی محبت ہے ان سے بھی محبت ہے. یہ محرم کی مجالسوں کا ایک بڑا عظیم ترین تحفہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں دشمن کون ہے اور دوست کون ہے, ہمیں کس کے قریب ہونا ہے اور کس سے ہمیں دور ہونا ہے. تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور جہاں تک ہو سکے دشمن کو پہچاننے کی کوشش کریں تاکہ دوست کے صحیح طور پر قریب ہو سکے. چونکہ آج کل کے زمانے میں بہت کیپسول میں کر پیش کیا جا رہا ہے دشمن کو, تاکہ لوگ پہچان نہ سکے ان زہریلے جراثیم کو. تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ان مجالسوں کے ذریعے سے آل محمد کو بھی سمجھیں اور ان کے جو دشمنان ہیں ان کو بھی سمجھیں, تاکہ ہم کسی بھی اعتبار سے محبت اہل بیت میں ذرا سا بھی پیچھے نہ رہ سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.